نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم پارہ 29 سورہ قلم رکو 1 آیات نمبر 4 وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کاملہ میں غور و فکر کرنے کی ہدایت ہے کہ اے پاگلو، اے دیوانو، ذرا دیکھو تو صحیح مجنونوں دیوانوں کے اخلاق عادات ایسے ہوا کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ خلق عظیم سے مراد دین عظیم ہے، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام سے زیادہ دین کوئی محبوب دین نہیں ہے۔ دین اسلام کامل و مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدیقۃ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق خود قرآن کریم۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جن اخلاق فاضلہ اعمال صالحہ کے تعلیم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم انسانیت، بشریت، عالم انس، عالم جن کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ خلق عظیم سے مراد آداب القرآن ہے، قرآن کے آداب ہے، یعنی قرآن کریم نے جو ادب آداب سکھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آداب پر مکمل طور پر پورا اترتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ادب جو ہے الدین کلہ ادب، تقریباً سب اقوال کا حاصل ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اللہ تعالی نے اخلاق فاضلہ کاملہ سے بدرجہ اتم منور معطر مزین فرمایا ہے۔ اور خود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ میں اس اعلیٰ اخلاق و کردار کے اخلاق کی تکمیل کروں۔ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس پوری مدت خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ ایسا کیوں کیا ہے، اور جو کام نہیں کیا ہے تو پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا ہے۔ حالانکہ 10 سال کے خدمت میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ خلاف طبع ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا نہیں ہے، سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے، کہ جہاد میں کفار کو مارنا، قتل کرنا یہ تو ظاہر قتال ہے، وہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کسی خادم کو کیا کسی عورت کو نہ مارا ہے، نہ پیٹا ہے، کسی خطا لغزش کا انتقام نہیں لیا ہے، ہاں سوائے اس کے کہ کسی نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہو، خلاف ورزی کی ہو۔
سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا تو جواب میں نہیں فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا، نہ فحش گوتے نہ فحش کے لوگوں کے پاس جاتے تھے، نہ بازاروں میں شور و شرابہ کرتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معافی درگزر عفو درگزر کا معاملہ فرماتے تھے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان عمل میں خلق حسن کے برابر کسی کا عمل وزن نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین گالی گلوچ والے بد زبان سے بغض رکھتے ہیں۔ رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنے حسن خلق بہترین اخلاق کی بنیاد پر بدولت اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ رات کو عبادت میں جاگتا ہے اور پھر دن کو روزہ رکھتا ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ یعنی جس بندے کا اخلاق بہتر ہو تو یہ اس درجے میں ہے کہ جو شخص دن کو روزہ رکھتا ہے، قائم اللیل ہے اور صائم النہار ہے، دن کو روزے رکھتے ہیں اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے درجے کے برابر۔ اخلاق اچھی چیز ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا عامل گورنر مقرر کیا، اور تقرر کے آخری وقت میں یہ وصیت فرمائی جب میں نے اپنا ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکا تھا۔ فرمایا کہ یا معاذ احسن خلقک للناس، احسن خلقک للناس، اے معاذ لوگوں سے حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ اخلاق زبردست زیور ہے، اخلاق زبردست ہتھیار ہے، اور جو بد اخلاق ہوتا ہے وہ بدتمیز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بدتمیزوں کو بد اخلاقوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق والے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اے مجنون کون ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق